عید قرباں قربائی ہے، عید قرباں قربائی ہے، عید قرباں قربائی ہے، عید قرباں آئی ہے، عید قرباں قربائی ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو عید کی بہت بہت مبارکباد۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو عید کی حقیقی خوشیاں نصیب فرمائے، آمین۔ اور اب بڑھتے ہیں مدنی خبروں کی جانب۔ عید قرباں قربائی ہے، عید قرباں قربائی ہے، عید قرباں آئی ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، عید سعید کے پرمسرت موقع پر دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ چند منتخب ہیڈ لائنز پہلے۔ عید قرباں قربائی ہے، عید قرباں قربائی ہے، عید قرباں قربائی ہے، عید قرباں آئی ہے۔ چاند رات پر مدنی مذاکرے کا سلسلہ، شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کے مدنی پھول۔ عید قرباں قربائی ہے، عید قرباں آئی ہے۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں نماز عید کا اجتماع، شیخ طریقت و نگران شورا کی شرکت۔ عید قرباں قربائی ہے، عید قرباں آئی ہے۔ حضرت مولانا حافظ قاری شبیر احمد اشرفی صاحب دامت برکاتہ العالیہ کے مدنی چینل کو تاثرات۔ عید قرباں قربائی ہے، عید قرباں آئی ہے۔ ریٹائرڈ لیفٹیننٹ کمانڈر مشتاق احمد کے مدنی چینل کو تاثرات۔ عید قرباں قربائی ہے، عید قرباں آئی ہے۔ شعبہ تعلیم کا سنتوں بھرا اجتماع اسلام آباد پاکستان میں۔ عید قرباں قربائی ہے، عید قرباں قربائی ہے، عید قرباں قربائی ہے، عید قرباں آئی ہے۔ اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ مدنی چینل کے ناظرین، گزشتہ رات عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہوا۔ مختصراً پیش خدمت ہیں۔ آج 1434 سن ہجری کے ذوالحجۃ الحرام کی 10ویں شب یعنی عید رات ہے، صبح بقر عید ہے۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے۔ یہ ہر وقت کھاتا ہی رہتا ہے، اپنے پیٹ کا قفل مدینہ میں کیوں نہیں لگاتا؟ آپ لگا لیں قفل مدینہ، امی کو بولو یہ لگا لیں، ابو کو بولو قفل مدینہ لگا لیں۔ ہر وقت نہ کھاتے رہیں، ہر وقت کھاتے رہنا یہ بکروں کا کام ہے، جانوروں کا کام، اس لیے انسان کو قفل مدینہ لگانا چاہیے پیٹ کا۔ جو زیادہ کھاتا رہتا ہے نا اس کو بولتے ہیں کہ جانوروں کی طرح چرتا ہی رہتا ہے۔ دیکھیے بابا، جانور ہے نا، اس کے سامنے اگر کچھ نہ ہو نا تو یہ کچھ نہیں کھاتا، چلاتا ہے میں کرتا رہے گا، یہ کچھ دے دو۔ ہم زیادہ کھاتے ہیں نا زیادہ پھنستے ہیں۔ جانور کا ہضمہ جو ہے نا وہ لکڑ ہضم پتھر ہضم ہوتا ہے، اس کو ہضم جلدی ہوتا ہے، اور انسان کا ہضمہ ایسا نہیں ہوتا۔ دیکھو بلی چھچڑا کھاتی ہے، ہضم کر لیتی ہے نا، بندہ چھچڑا کھائے گا؟ کچا گوشت بھی نہیں کھا سکتا۔ آ رہے کچا گوشت کھانے کے دن، کل کچا ملے گا خصوصاً ناشتے میں، کیونکہ وہ ایک دم مطلب جلدی بازی ہوتی ہے نا، تو جلد بازی میں جو کیا اس کو دھلائی ہوگی اور کیا اس کی پکائی ہوگی اور کیا اس کی چبائی ہوگی۔ چربیاں بکتی، پھینکنے کی چیز نہیں، اس کے پیسے آتے۔ گوشت فروش کا حق نہیں ہے چربیاں، گوشت فروش لے جاتے ہیں، وہ چھیچڑے کی آڑ میں چربیاں نکالتے ہیں۔ یہ نہ حرام کھانے کی لت پڑ گئی ہے، پتہ نہیں کیا ہے۔ اللہ کرے وہ دن آئے کہ یہ چھیچڑے صاف کر کے ہم کو گوشت قربانی کا بنا کے دے۔ باغ میں اندھی چلاتے ہیں، آدھا پایا بناتے ہیں، آدھا پھینک دیتے ہیں، کھر پھینک دیتے ہیں۔ کھر تو اصل پائے کی جان تو کھر ہوتا ہے، یہ ٹھا کر کے پھینک دیتے ہیں۔ تو یہ چربیاں بھی پھینکی نہ جائیں، گوشت فروش کو لینے نہ دیا جائے، کیونکہ اگر آپ نہیں روکیں گے نا گوشت فروش کو اور وہ بولے گا میرا حق ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی میں لے لوں گا، وہ بھی حصہ میں لے لوں گا، تو یہ پھر المعروف و کل مشروط میں آ سکتا ہے۔ یہ چربیاں ان کا رکھ لینا اس طرح، اور آپ کا نہ بولنا کہ یہ بھی جیسے رقم اجرت میں طے ہوئی تو یہ بھی چربی بھی گویا اجرت میں چلی گئی، یہ گناہ گار ہوں گے آپ روک کے، آپ کو روکنا ہوگا۔ اسی طرح خوبصورت گول
बोटी नहीं बोटा ये निकाल कर टोकरी में सरका देते हैं गोश्त फरोश। ये भी जुल्म है, ये हराम है, ये जो ऐसा करते हैं। और ली बोटी, हड्डियां नहीं लेंगे, बोटियां लेंगे, फिर इसका कीमा करके और या बोटियां ये अपने बेचते ही। इनकी होटलें बंदी हुई होती हैं, इनकी बाद में दुकानें होती है, बर्फ खाने में जमा कर दें। ये बोटे थोड़ी खाते हैं यार, ये कितने बोटे खाएंगे? आप क्यों मतलब इतना वो, जब जिनका है वो जाने दे रहे हैं तो क्या मतलब? आप वो ज्यादा उत्साह नहीं बाबा? तो जिसका एक जानवर कटता है ना, हाँ, और वो भी वो छोटी साइज का, और उसके रिश्तेदारों की तादाद, ये उसको मतलब एक छिछड़ा भी खलता है कि छिछड़ा भी लंबे हाथ, उसने लंबा हाथ मारा छिछड़े पे, यूं हाँ छिछड़े पे बोटी की चर्बी, ये मतलब अपने नहीं मुबाला हदो आदि है, ये फेंकने के नाम पर ये समेटते ले जाते। तो चर्बियां ना आप इनको दें ना ये लें। इस तरह ये बोटियां बोटे इनको मतलब इन्हें ना लेने दें, और इनको भी चाहिए गोश्त फरोशों को कि ये मुतालबा ना करें। हाँ, अगर सबको बांटा जा रहा है, बांट रहा है कुर्बानी की, अब ये भी हाथ बढ़ा देता है गोश्त फरोश, तो कोई बात नहीं, भले बढ़ा दे, ये भी ले ले। बाकी ये रख लेना और बोलना मैं ले लूं, ये 99.9 एहतियातन कहता हूँ, क्यों निगरान शुरा कहते हैं इनको पड़ी नहीं होती, लाखों रुपए जेब से देते हैं लेकिन पड़ी नहीं होती, ऐसे वो हतिमताई होते हैं, ये सखी दाते होते हैं। तो ये 99.9 इसलिए कह रहा हूँ कि वो जो रख लेते हैं ना, इससे दिल किसी का भी खुश नहीं हो सकता कि यार ये इसने अपना अलग से रख लिया, आप बोलता है कि मैं ये ले लूँ। इस मदनी खबर के बकिया मनाजिर दावत इस्लामी की मदनी खबरों के बाद मुलाहजा कीजिए। नमाज ईद आलमी मदनी मरकज फैज़ान मदीना बाबुल मदीना कराची पाकिस्तान से बराह रास्त मदनी चैनल पर टेलीकास्ट की गई। शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया और निगरान मरकज़ी मजलिस शूरा हज़रत मौलाना अबू हामिद हाजी मोहम्मद इमरान अत्तारी मुद्दज़िल्लुहुल आली ने शिरकत फरमाई। रूह परवर मनाजिर सलातुल ईद मुलाहजा कीजिए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि हम्द शाकिरीन, अल्हम्दुलिल्लाहि कमा नक़ूल व खैरम मिम्मा नक़ूल, अल्हम्दुलिल्लाहि क़ब्ल कुल्लि शै, अल्हम्दुलिल्लाहि बअद कुल्लि शै, अल्हम्दुलिल्लाहि मअ कुल्लि शै, वल्हम्दुलिल्लाहि यबक़ा रब्बुना व यफ़ना कुल्लु शै। या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, तेरे करोड़ा करोड़ एहसान की एक बार फिर हमें नमाज ईद पढ़ने की सआदत बख्शी, ईद अज़हा से मुशर्रफ फरमाया। इलाही आलमीन, खुश नसीबों ने तेरे घर की ज़ियारत की, हज की सआदत पाई। ऐ अल्लाह इन सभी का हज कबूल कर ले, आले अत्तार का हज भी कबूल कर ले। इलाही आलमीन, इन 3 दिनों में जो मुसलमान कुर्बानियाँ करेंगे सबकी कुर्बानियाँ कबूल फरमा। इलाही आलमीन, वक्त आने पर हमें अपनी जानें भी तेरी राह में कुर्बान करने की सआदत अता फरमाना, जज्बा अता फरमा कि हम जान से, माल से, औकात से तेरी राह में कुर्बानियाँ पेश करें। ईद कुर्बा कुर्बाई है, ईद कुर्बा कुर्बाई है, ईद कुर्बा कुर्बाई है। तमाम आशिकान रसूल को ईद अज़हा मुबारक हो। ईद कुर्बा कुर्बाई है, ईद कुर्बा कुर्बाई है, ईद कुर्बा कुर्बाई है, ईद कुर्बा आई है। ईद लाई मोमिनो ईसार का पैगाम है। मदनी चैनल के नाजरीन, ईद के अय्याम हमारे दरमियान हैं और ईद की नमाज भी अदा की जा चुकी है, मगर ईद के लम्हात ये बड़े बाबरकात हैं और यही लम्हात, यही अय्याम अय्याम तशरीक़ भी हैं और इनकी फजीलतें भी हैं,
ایام تشریق میں بالخصوص تصویح تشریق کثرت کے ساتھ پڑھنی چاہیے، ہر نماز کے بعد پڑھنی چاہیے، ہر فرض نماز کے بعد جو جماعت مستحبہ کے ساتھ ادا کی جائے، ایک بار بآواز بلند تکبیر تشریق پڑھنا واجب اور 3 بار پڑھنا مستحب ہے۔ تکبیر تشریق اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیر تشریق ہے۔ اگر آپ کو ابھی تک یہ تکبیر یاد نہیں ہے تو اسے یاد کر لیجئے، نمازوں کے بعد اسے پڑھنا ہے، شریعت کے حکم پر عمل کرتے ہوئے انشاءاللہ ہمیں اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ چلتے ہیں اگلی مدنی خبر کی جانب۔ عید پر بھی پیغام اصلاح اعمال، علم دین اور بہت کچھ لیے امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ نے مدنی چینل پر براہ راست مدنی مذاکرہ فرمایا۔ یہ اسپرٹ، جوش و ہمت بس آپ ہی کا خاصہ ہے۔ نگران مرکزی مجلس شورا بھی اس موقع پر موجود تھے۔ دل بہت کچھ کہنے کو بےتاب ہے، مگر آپ جھلکیاں ملاحظہ کیجیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاپا جان، سمندر میں کی پیاری پیاری بڑی بڑی مچھلیاں ہوتی ہیں، ہم ان کی قربانی کیوں نہیں کرتے ہیں؟ مچھلیوں کی اس لیے قربانی نہیں کرتے کہ اللہ اور رسول نے ہمیں مچھلیاں قربان کرنے کا حکم نہیں فرمایا۔ اگر یہ حکم ملتا تو مچھلیاں بھی قربان کر دیتے۔ باپا، ایسے جانور جن کی کھال پر اللہ یا محمد کا نام لکھا ہوتا ہے، مویشی بیچنے والے نا ایسے جانوروں کی قیمتوں میں اضافہ کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جانور دیگر جانوروں سے افضل ہیں۔ باپا، کیا ان کا اس طرح کرنا جائز ہے؟ اور یہ بھی بتائیے کہ جب ایسے جانوروں کو ذبح کرنے کے لیے گرایا جاتا ہے تو جانور پر اللہ یا محمد کے نام کی وجہ سے ہم گناہ گار تو نہیں ہوں گے؟ اور اسی کھال سے جوتے، جیکٹ اور پرس وغیرہ بنتے ہیں، کیا ان کا اس طرح استعمال کرنا جائز ہے؟ اس کی قربانی بھی جائز ہے اور اس کو سنت کے مطابق لٹانا بھی جائز ہے۔ تو یہ اللہ لکھا ہوا ہے، محمد لکھا ہوا ہے، تو چمڑا ادھیڑنے کے بعد پھر اتنا ٹکڑا کاٹ لیا جائے، اور قربانی کے دنوں میں ہی یہ عام طور پہ کٹتے، تو یہ لاٹ میں یہ ایک ہی بھاؤ میں چلے جاتے۔ تو آیا یہ ہم نے وہ کام کیا جو عرف سے ہٹ کر ہے؟ یہ ٹکڑا کاٹا، تو جب پوری کھالوں کے لاٹ بیچتے ہیں تو ان کو پتا ہوتا ہے کٹی پھٹی کھالیں سب چھوٹی بڑی مکس ہوتی ہیں، تو یہ چونکہ عرف سے ہٹ کر یہ ہم نے اس میں یہ کام کیا، تو یہ بتانا ہوگا بیچتے وقت، ہے نا، کہ بھائی ہم نے یہ بھی کارنامہ کیا ہے۔ باقی کٹی پھٹی کھالیں ان کو پتا ہوتی ہے کہ کتنی ہوتی ہے، اس میں اندازہ ہوتا ہے ان کو، اور یہ اولڈ لاٹ سودا کرتے۔ لیکن جہاں اس طرح کی کھال ڈالی جائے جس میں یہ نام مبارک کا حصہ کاٹ لیا، تو یہ بیچنے والوں کو چاہیے کہ جب لاٹ بیچے تو بولے کہ بھائی یہ الگ رکھے کہ بھائی یہ 2 کھالیں ہیں یا 1 کھال ہے، یہ بھی ہمارا یہ حصہ ہم نے کاٹا ہے، اور یہ بھی ہم اس میں دیکھو ڈال رہے ہیں، یوں کر کے یا جو بھی، یا اس کا الگ سے سودا کریں۔ تو بابا فریم کروا کر رکھنا اچھی بات ہے۔ اگر کوئی قربانی کے جانور کا سینگ مثال کے طور پر یا کوئی خیال بھی اگر اس میں فریم کروا کے نشانی کر رکھتا ہے، وہ بھی تو مباح ہے نا۔ اور اگر احترام کی نیت ہے کہ قربانی کا جانور ہے تو اللہ کی راہ میں قربان کیا ہے، اور تاریخ لکھ دے اس پر کہ فلاں تاریخ کو میں نے اس کو رائے خدا میں پیش کیا تھا، اس کا سینگ ہے یہ، یا بارگاہ رسالت میں اس کو نظر کیا تھا، یہ اس جانور کا سینگ ہے، اس کے بال ہے، یا غوث پاک کے نام کا تھا یا اعلیٰ حضرت کے نام کا تھا، اس کا یہ، تو اگر یہ فریم کراتا ہے تو اس کا اگر نیت تعظیم کی ہے تو میں امید کرتا ہوں ثواب ملے گا، اس کے برکتیں بھی ملیں گی۔ کیا یہ باگڑے بلے اور بھوت پلیت کے جو فریم لگاتے ہیں جانداروں کے، کہ جس کے بارے میں حدیث میں صراحتیں موجود ہیں کہ رحمت کے فرشتے نہیں آتے، تو ابھی جانور کا اگر کسی نے سینگ لگا دیا تو اس میں کیا حرج ہے؟ کیا سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی جگہ جو جنتی مینڈھا قربان ہوا تھا اس کے سینگ کا احترام نہیں ہوا تھا؟ اس کا تو احترام ایسا ہوا تھا کہ کعبہ شریف میں اس کے سینگ لگے ہوئے تھے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں مناجات افطار کا سلسلہ ہوا۔
جس میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اور نگران مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا ابو حامد حاجی محمد عمران اتاری مدت ذلہ العالی نے شرکت فرمائی۔ مبلغ دعوت اسلامی نے مدنی پھول ارشاد فرمائے، ملاحظہ کی۔ گناہوں سے آلودہ ہم رب عز و جل کے حضور حاضر ہیں، اگرچہ ہم میدان عرفات نہ جا سکے، مزدلفہ میں حاضری کی سعادت نہ پا سکے، مینا کی حاضری کی سعادت نہ پا سکے، احرام کی 2 چادریں باندھ کر لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگائے مکہ مکۃ المکرمہ کی گلیوں میں گھومنے سے ہم محروم رہے، اس سال پھر مدینہ منورہ کی حاضری سے ہم محروم رہ گئے۔ اگرچہ ہم ان سعادتوں سے محروم ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ ہاتھ اٹھاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے اور آتے سال حج کی سعادت عطا فرمائے۔ اولا اس سال ہم رہ گئے، اس سال ہم رہ گئے، آتے سال کرم کر دے۔ یا خدا سے بھٹائی کابینہ ٹنڈو آدم باب الاسلام سندھ پاکستان کے مدنی مرکز فیضان مدینہ میں مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا نے مدنی حلقے میں شرکت فرمائی۔ اسلامی بھائیوں کو اپنے مدنی پھولوں سے نوازا۔ آپ کا مدنی حلقہ دیکھتے ہیں۔ سنت کی بہار آئی فیضان مدینہ میں، سنت کی بہار آئی فیضان مدینہ میں، رحمت کی گھٹا چھائی فیضان مدینہ میں، رحمت کی گھٹا چھائی فیضان مدینہ میں، لمحات مسرت ہے دیوان بڑے خوش ہیں۔ ہند حسینی کابینہ مالی گاؤں ہند میں حضرت مولانا حافظ قاری شبیر احمد اشرفی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے مدنی چینل کو اپنے تاثرات میں عالمی سطح پر ہونے والی خدمات دعوت اسلامی کو خوب سراہا اور دعاؤں سے نوازا۔ ملاحظہ کیجیے۔ دعوت اسلامی یہ وہ عظیم الشان تحریک جو آل ورلڈ پیمانے پر کام کر رہی ہے۔ میں 1990 سے اس تحریک کو دیکھ رہا ہوں۔ بحمدہ تعالی عز و جل بصدقہ رسول محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ تحریک دعوت اسلامی نوجوانوں کے اندر محبت رسول پیدا کر رہی ہے۔ یہ تحریک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کو مسلمانان عالم کے گھروں تک پہنچا رہی ہے۔ اس کے بانی امیر اہل سنت عاشق رسول حضرت علامہ مولانا محمد الیاس
قادری، جنہوں نے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ دعوت اسلامی کے لیے صرف کر دیا ہے، اور انہی کی کوششوں کا نتیجہ ہے کہ آج دنیا بھر کے تمام ممالک میں دعوت اسلامی کے کام ہو رہے ہیں۔ دعوت اسلامی کے امیر حضور امیر اہل سنت دامت برکاتہم القدسیہ کی وہ کتاب فیضان سنت جو ہماری اپنی نظروں سے بھی گزری ہے، رسالہ عطاریہ بھی میری اپنی نظروں سے گزرا ہے، میں نے پڑھا، دل باغ باغ ہو گیا، اور دعا دل سے نکلی کہ اللہ عز و جل امیر اہل سنت کی عمر دراز فرمائے۔ مدنی چینل، اس مدنی چینل سے آپ جو ہے تو اپنے بچوں کو بھی وابستہ کریں، خود بھی وابستہ ہو، تاکہ اپنا گھر بھی جو ہے مدینہ مدینہ بن جائے۔ ریٹائرڈ لیفٹیننٹ کمانڈر مشتاق احمد کے تاثرات آپ کو دکھاتے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ فورسز میں دعوت اسلامی کے پیغام کو کن وارفتگی کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے۔ میرا نام مشتاق احمد ہے اور میں پاکستان نیوی میں 35 سال کی خدمات کے بعد ریٹائر ہوا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ مدنی چینل اس وقت بہترین تعلیمات کا سبب بن رہا ہے۔ مدنی چینل کی نشریات انتہائی محبت اور عقیدت کے ساتھ دیکھی جاتی ہیں، اور ان کے مدنی پھولوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہزاروں لوگ اپنی راہ درست کر سکے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ مدنی پھول خاص طور پہ جو مدنی مذاکرہ میں بیان کیے جاتے ہیں وہ آج کل کی نوجوان نسل کے لیے مشعل راہ ہیں۔ نوجوان نسل اس پر عمل کر کے اپنی دینی اور دنیاوی دونوں زندگیوں کو سنوار رہی ہے۔ میری دعا ہے کہ مدنی چینل اسی طرح اپنی نشریات جاری رکھے تاکہ اس سے پوری دنیا کے مسلمان اور بالخصوص پاکستان کے مسلمان اور نوجوان نسل اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اسلام آباد پاکستان کی ایک یونیورسٹی کے مین آڈیٹوریم میں سنتوں بھرا اجتماع ہوا۔ مبلغ دعوت اسلامی نے اسلامی بھائیوں کو مدنی پھول ارشاد فرمائے اور انہیں مدنی قافلوں میں سفر کی ترغیب دلائی۔ ان میں تحائف بھی پیش کیے۔ مین آڈیٹوریم کی جانب بڑھتے ہیں۔ طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع۔ مجلس نشر اشاعت کے اسلامی بھائیوں کی اسلام آباد میں ریزیڈنٹ ایڈیٹر مقامی اخبار عامر رفیق بٹ کے دفتر میں مدنی حلقے میں شرکت ہوئی۔ ملاحظہ کیجیے۔ تم دعوت اسلامی کو جانتے ہو کیا ہے، تم دعوت اسلامی کو جانتے ہو کیا ہے، فیضان مدینہ 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 ہے۔ خلیج میں مدنی حلقے کا سلسلہ ہوا۔ ملاحظہ فرمائیے۔ عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی۔ مجلس مدرسۃ المدینہ کے تحت مورو باب الاسلام سندھ پاکستان میں تربیتی اجتماع ہوا، جس میں مدرسین، ناظمین اور دیگر اسلامی بھائیوں نے شرکت کی۔ پیش خدمت ہے۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائیں۔ مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔
इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल मदनी चैनल देखते रहिए। ग़ीबत के खिलाफ जंग जारी रहेगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। मस्जिद भरो तहरीक जारी रहेगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ईदे कुर्बा कुर्बाई है, ईदे कुर्बा कुर्बाई है, ईदे कुर्बा कुर्बाई है, ईदे कुर्बा आई है। एक तादाद है कि जो बेचारे या तो गरीब होते कुर्बानी पर वाजिब नहीं होती, और या फिर ये कि वो होंगे जो कुर्बानी वाजिब होगी लेकिन इतनी बेचारों के पास इस्तिताअत नहीं होती होगी कि जो खुद जानवर लेकर तरकीब बनाए, या फ्लैटों वाले रखने का इनके लिए बहुत बड़ा मसला होता है, जानवर कैसे रखे, कहाँ रखे, तो ये हिस्सा डाल देते हैं। अब हिस्सा तो इनके हाथ में आते आएगा, चूल्हे पे चढ़ते चढ़ेगा। अच्छा, और जो बिल्कुल ही करते ही नहीं है कुर्बानी, जिन पर वाजिब नहीं होती या करते नहीं है कुर्बानी जैसे, तो मजबूर होते हैं बात, तो वाजिब हो तो करनी ही चाहिए, लेकिन कई ऐसे होंगे जिन पर वाजिब नहीं होती होगी। तो अब ये क्या है, ये खाली हसरत से देखेंगे कल ये दाल खाएंगे, या रात को आज गोश्त की मार्केट में गोश्त बिकता है, ऐसे लोग गोश्त खरीदते हैं बेचारे, वही नपातुला, इनका दिल नहीं भरता, इनके सामने बड़े बड़े जानवर कट रहे होते हैं, बराबर के घर वालों के, पड़ोसियों के, कोई पड़ोसियों को आजकल पूछता नहीं है। ये यानी कि अगर आपको सवाब चाहिए, हाजिरीन नाजरीन, सवाब चाहिए ना, आप वो सफेद पोश देखें अपने अतराफ में कि जिनकी आप कुर्बानी नहीं होती, आप सबसे पहले खुद ना खाएं। अगर आपको जन्नत चाहिए, सवाब चाहिए, किसी दुखी दिल की दुआ चाहिए, उनके बच्चों की दुआएं चाहिए, वो हसरत से देखते होंगे कि गोश्त की बोटियां बन रही हैं और सेकने की खुशबुएं आ रही हैं, इनके घर में नहीं होता, ये सफेद पोश होते हैं, मांगते नहीं है। आप जन्नत चाहिए आपको, ऐसे घर अभी से नजर में रखें कि आपके यहाँ जानवर अगर कटे, अल्लाह कबूल करे। कल पहली जो भी है ना कि आप तोहफा देना जल्द तर, ताकि दोपहर को इनकी हंडिया दाल की ना हो, गोश्त की हो, इनके घर में गोश्त पहुंच जाए। तो ये मतलब ये जल्दी मिलेगा तो पकेगी, और दोपहर को ये बेचारे खा सकेंगे। अगर आपने दिया ही दोपहर को 2 बजे तो वो रात को खा सकेंगे। तो इनको पड़ोसियों को या ऐसे आपके दोस्तों को, अजीजों को गोश्त जल्दी मिलना चाहिए। ये मैं इसलिए मुझे ये अपने यानी कि मुझे अपना पता है ना कि जब हम लड़कपन हमारा होता था तो हमको थोड़ी मतलब गोश्त और कुर्बानियाँ, और मैंने तो बहुत गुर्बत में आँख खोली थी। तो यूं बकरीद के दिन गोश्त का हमको भी यानी कि हमारे घर वालों को भी इंतजार रहता था कि अगर कहीं से आ जाए तो हम भी गोश्त पकाएंगे दोपहर को, आज ईद का दिन है। तो यूं मुझे ये एहसास हुआ कि ऐसे हजारों होंगे कि जो सिर्फ इंतजार करते होंगे, गोश्त मिलता होगा तो हमको भी मिल जाता ना, लेकिन ज़ाहिर है कि लेट। वो जो अपने को सुबह मिल जाए और हस्बे मामूल दोपहर को और हंडिया पक जाए और खा लें, या कीमा बन जाए तो समोसे या कबाब, जिसे ये ईद के दिन की रिक्वायरमेंट होती है, खासकर वो ये बेचारे गरीब लोग खा लें, तो इसका चांस कम है। गरीबों को दें, हम मतलब भले बोलते हैं कि हम गरीबों में बांटते हैं, कब बांटने जाते हो? शाम को। भाई गरीबों की आबादियों में ये समाजी इदारे बांटने जाते हैं तो कोई फजर में थोड़ी जाते हैं बांटने के, कि चलो भाई गरीबों का जो इलाका है वहाँ कुछ 2, 4, 5, 15 जानवर पहुँचा दिए, गोश्त फरोश भी पहुँचा दिया कि भाई यहीं ईद की नमाज का जब सलाम फिरेगा ज़बा होगा और ये गरीबों को दे दिया। लाइनें लगती होंगी और डांटें पड़ती होंगी और झाड़ते होंगे, और बड़ी मतलब वहाँ भी तरकीबें होती होंगी जब बंटते होंगे गोश्त। तो बेचारों किसी के हाथ में आता हो, जोरावर होता होगा, 2-2, 3-3 बार ले लेता होगा, और मेरे ऐसा बुढ़ा कमजोर आदमी होता होगा, वो हसरत से देखता होगा जवानों को चीना जब्ती करते हुए। ये समझाने के लिए कर रहा हूँ, ऐसो को ढूंढे, कोई बूढ़ा आदमी है, कमजोर आदमी है, बीमार आदमी है, मिस्कीन है, गरीब है, सफेद पोश है, खुसूसन सैयदों को मत भूलें, सादात किराम हो तो उनको पहले दे। वाह, आले रसूल है, इन्हीं के घर का तो हम खा रहे हैं, और इनके बच्चे जो है हमारे कबाब समोसे की खुशबू से अपना दिल जलाए। क्या बात, ये कैसे है ना, कैसे गवारा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है।